شیعہ حضرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک مشہور اعتراض کرتے ہیں باغ فتح کے بارے میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ فتح میں سے حق نہیں دیا، ان کا حصہ نہیں دیا۔ یہ بہت ہی زیادہ مشہور اعتراض ہے۔ میں اس اعتراض کا تسلی بخش جواب دوں گا۔ اگر کوئی شیعہ بھائی اس جوابات کو تسلی سے سنے تو انشاءاللہ اس کو تشفی ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ کل دل سے ان جوابات کو سنیں اور اس پہ غور فرمائیے۔ تقریباً 3-4 میں الزامی جوابات دے دیتا ہوں، اس کے بعد ایک تحقیقی جواب دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہم شیعہ حضرات سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے ہو، آپ لوگ خلیفہ بلا فصل ہو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مانتے ہو، تو وراثت میں حصے کا مطالبہ یہ خلیفہ سے ہو سکتا ہے، اور آپ لوگ خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مانتے ہوں، تو پھر آپ لوگ یہ مطالبہ کس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں؟ یہ آپ لوگوں کا عقیدہ اور آپ لوگوں کا نظریہ ہے۔ وہ لوگ اس اعتراض کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ بلا فصل تو مانتے ہیں، لیکن ظاہری خلافت وہ ان 3 خلفاء کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو منتقل ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو ہمارے مشکل میں اور اضافہ کر دیا۔ آپ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مشکل کشا مانتے ہوں، یعنی ہر مشکل کے لیے آپ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پکارتے ہوں، اس کو مشکل کشا مانتے ہوں، اور اب خود کہتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان 3 صحابہ نے علیہ باللہ ڈاکہ مارا تھا، انہوں نے حضرت علی کا خلافت غصب کیا تھا۔ تو اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر میں تقریباً وہ 2 مشکل پیش آئی ہیں۔ ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق جو ہے وہ غصب ہو چکا ہے، اور دوسرے نمبر پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا حق بھی غصب ہو چکا ہے، اور حضرت علی کچھ کر نہیں سکتا، اپنا ہی مشکل کو جو ہے وہ کشا نہیں کر سکتا، اپنا مشکل ختم نہیں کر سکتا، تو یہ کیسے مشکل کشا ہے؟ اور علی شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے، تو یہ کس طرح علیہ باللہ شیر خدا اور حیدر کرار ہے جو اپنا حق نہیں چھین سکتا ہے، اپنا حق وصول نہیں کر سکتا ہے؟ تیسرے نمبر پہ ہم لوگ یہ الزامی جواب دیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالفرض و تقدیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا حق اور ان کا حصہ نہیں دیا باغ فتح میں سے۔ ہم مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں 1 منٹ کے لیے، لیکن اس کے بعد دور خلافت آتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، اس کے بعد دور آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حصہ نہیں دیا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی باغ فتح میں سے حصہ نہیں دیا ہے، تو ان پہ آپ لوگ اعتراض کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر اعتراض کرنا ہے خلفائے ثلاثہ پہ تو پھر ان پہ بھی اعتراض بننے کا حق ہے، ان پہ بھی اعتراض کرو۔ پھر چوتھے نمبر پہ ہم لوگ یہ الزامی جواب دیتے ہیں کہ وراثت میں صرف بیٹی کا حق ہوتا ہے یا بیویوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور علیہ السلام کی بیویاں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی وراثت میں حق نہیں دیا، ان کو بھی وراثت سے محروم رکھا۔ آپ لوگ ان کے بارے میں کیوں نہیں بولتے ہو؟ ان کے بارے میں آپ لوگ کیوں اعتراض نہیں کرتے ہو؟ ان کا بھی تو حصہ تھا وراثت میں، ان کا بھی تو حق بنتا ہے بیویوں کا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی حصہ نہیں دیا ہے، ان کو بھی حق نہیں دیا ہے، لیکن ان کے حق میں آپ لوگ نہیں بولتے ہو۔ یہ تقریباً 3-4 الزامی جوابات ہیں۔ تحقیقی جواب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ حدیث موجود تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سامنے آ گئی اور وراثت میں حق کا مطالبہ کر دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کا معاشر، ہم انبیاء کا ٹولہ
ہم نہ دنیا کے معاملے میں اور دنیا کے سلسلے میں نہ کسی کے وارث ہو سکتے ہیں اور نہ دنیا کے سلسلے میں کوئی دوسرا ہمارا وارث بن سکتا ہے۔ ما ترکنا صدقہ، جو کچھ ہم نے چھوڑ دیا وہ صدقہ ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فدق میں سے ان کو حصہ نہیں دیا۔